الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی محفل ذکر میں شرکت کی سعادت نصیب ہو اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو تزئین مجلس اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا پڑھا ہوا درود پاک بروز قیامت ہمارے لیے نور اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک وسیع میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر دو سبز کپڑے ہوں گے۔ اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی اثناء میں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یا احمد یا احمد، تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لبیک اے ابو البشر۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے اے میرے رب عز و جل کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے پروردگار عز و جل، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے ندا آئے گی اے فرشتو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالیں گے اور اسے میزان کے دائنے پلڑے میں ڈال کر کہیں گے بسم اللہ، تو وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے، اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار عز و جل کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ پھر وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا نبیک محمد وہذہ صلاتک التی کنت تصلی علیہ وقد وفیتک احوج ما تکون الیہا، یعنی میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا، اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دی جن کا تو محتاج تھا۔ رب سلم کہنے والے پر جان کے ساتھ ہوں نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حصول برکت
ترقی معرفت اور حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے کے لیے کثرت درود و سلام سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔ یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جنہیں احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ صلاۃ و سلام کے موضوع پر بے شمار کتب تصنیف کی جا چکی ہیں۔ اس کے فضائل و ثمرات علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں۔ قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، بیان کے الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں، مگر حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، درود پاک ایسا عمل ہے خود رب العزت عز و جل بھی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔